اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام رحلت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مولانا حجت الاسلام سید سبطان عباس رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے ہم درخواست کریں گے، خواہش کریں گے کہ یہ ہمیں برائے کرم بتائیں کہ حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ایران کو جمہوری اسلامی ایران بنایا اور کیسے آیت اللہ خامنائی نے اس روش کو برقرار رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رجال من المشرق یوطؤون للمہدی سلطانا۔ حضور سرور کائنات سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مشرق زمین سے اٹھنے والے کچھ مردان الہی حضرت مہدی کی حکومت جہانی اور آپ کے ظہور کا زمینہ اور پیٹرن و بیس تیار کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس صدی میں اور بلکہ اسلام کی گزشتہ تمام صدیوں میں جو کام امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انجام دیا ہے، یا وہ کم نظیر ہے یا وہ بے نظیر ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں الگ الگ حکومتی ماڈل تھے، ان حکومتی ماڈلز کے مقابلے میں اسلام کو ترجیح دیا۔ کہیں کے اوپر سرمایہ داری کا نظام تھا، سوسیلسٹ کا، کہیں کے اوپر لیبرلزم کا دار دورہ تھا۔ آقا خمینی نے یہ اعلان کیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ الا جمہور الاسلامیہ، نہ شرق یعنی سوسیلسٹ اور نہ غرب یعنی لبرلزم، بلکہ جو نظام دنیا پر حاکم ہونا چاہیے وہ نظام خدا ہے۔ اور امام خمینی نے اس راہ میں وہ تمام صعوبتیں برداشت کی، اولاد سے ہاتھ دھلا، جوان بیچا شہید ہوا، بڑھاپے میں 70 سال کی عمر میں شہر بہ شہر دیار بہ دیار تبعید ہوئے، اور کافی عرصے کے بعد 47 شمسی میں ملک بدر ہونے والا انسان 68 شمسی میں لوٹ کے آئے، 1368 میں 58 معذرت 58 میں لوٹ کے آئے۔ اور ان سالوں میں امام خمینی نے سختیاں برداشت کی، لیکن ان کا آئیڈیا نہیں بدلا، ان کا نظریہ نہیں بدلا۔ جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیسے اتنے بڑے ایم اور ہدف کو کامیاب کریں گے، تو یہ کہتے تھے کہ ما موظف بے عمل ہستیم، وظیفہ ہستیم، موظف بے نتیجے نیستیم۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے، نتیجے کا ذمہ دار خدا ہے۔ اور جب اس مرد خدا کی آواز کو مظلومان روئے زمین نے سنا، تو اس کی جذب مرکزی کی وجہ سے وہ دنیا اور حوزہ علمیہ سے جمع ہو کر اس ستارے نیر کے سامنے آ گئے، اور اس کے دستورات کو مثل دستورات الہی، مثل دستورات قرآن و اطرت سمجھ کر اس کے کہے ہوئے الفاظ کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ اور وہ سرزمین کہ جو غربیوں کے لیے آشائش، آرام اور تفریح کا ذریعہ تھی، اور کئی لاکھ ڈالر رشوت دیتے تھے امریکن مستشار کہ ان کی پوسٹنگ ایران میں ہو تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں، ان کو آزادی ہو، اور وہ امور کے جو ایک عام شفاف مجلسوں یا شفاف گفتگو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ در نتیجہ پوری دنیا میں ان لوگوں کا دار دورہ تھا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو لوگ دین خدا کو مانتے تھے وہ سر جھکا کے چلتے تھے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی خدائی
ایمان اور اعتقاد اور خدا کی طاقت پر بھروسہ کر کے وقت کے ظالم کے تختے کو اکھاڑ پھینکا. اور ان کے پاس نہ فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایک سسٹم تھا، نہ کوئی ایک پروگرام تھا. بس ان کا پروگرام قرآن تھا، ان کا سسٹم اخوت و برادری تھی، اور ان کا جو بیس تھا، پرمامیٹر تھا ان کا، وہ سیرت امام حسین علیہ السلام تھی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روش تھی. اور اسی روش کے ذریعے سے انہوں نے ظالم کو ملک سے نکال پھینکا اور حکومت عدل و حکومت توحید اور حکومت اسلام کی داغ بیل ڈالی. اور مختصر عرصے میں دنیا کے سارے دشمنوں سے آپ کے خلاف وہ عمل پیرا ہو گئے اور جنگوں کو ان کے خلاف شروع کر دیا، سازشوں کو ان کے خلاف شروع کر دیا. لیکن یہ مرد عمل نہ حکومت کے لیے آیا تھا اور نہ ہی دنیا کی لالچ میں، بلکہ صرف یہ ثابت کرنے آیا تھا کہ اس پرآشوب دور میں ایک غلام امام زمان علیہ السلام آ کر دنیا کی تاریکی میں شمع روشن جلا سکتا ہے اور لوگوں کو استقلال اور عزت کا مزہ چکھا سکتا ہے اور قرآن کی بالادستی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا صَاحِبَ الزَّمَانِ، یہ ایک امید کی کرن بن کے امام خمینی ساری دنیا کے سامنے چمکے، اور حتیٰ بغیر تفریق مذہب و ملت لوگ امام خمینی کو مظلومین کا مسیحا سمجھنے لگے. مسلمان اس بزرگوار کو اسلام کا آئینہ سمجھنے لگے، اور نت نئے پیش آنے والے فتنوں کے خلاف یہ بزرگوار ایسے ہی کھڑا ہوا. اور اس کے ساتھیوں کو کئی بار شہید کیا گیا، بم بلاس کیا گیا، پارلیمان اڑایا گیا، نماز جمعہ میں حملہ کیا گیا، لیکن کہیں بھی یہ انسان کمزور نہیں ہوا. ہر جگہ کے اوپر علمہ شدید القوا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت خداوند عالم ائمہ کے ذریعے کراتا ہے. مکتب اہل بیت کے ذریعے سے تربیت اس شخص کی ہوئی تھی، لہذا ایمان میں کمی نہیں آئی. شہید مطہری کی شہادت کے بعد، پارلیمنٹ کے اڑ جانے کے بعد، جب انہوں نے پہلی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ وہ کشید مارا و مارا ازن خاک و ازن بوم بیرون کنید ما از کشته شدن زنده تر میشویم و از گذشته قوی تر میشویم. مجھے ہمیں قدر کر دو، اس لیے کہ ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے خون سے ہمارے مقصد کی آبیاری ہوگی، اور ہم اگر پہلے مضبوط تھے تو اب بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. اور اسی نقش قدم پر چل کر دنیا میں ہر پابندی کو برداشت کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہی درخت آج ایک تناور سایہ دار درخت بن گیا ہے اور دنیا کے تمام مظلوموں کی پناہ گاہ بن گیا ہے. اور آج کل اگر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انقلاب اسلامی کی کشتی کے لنگردار تھے، کشتی کے ناخدا تھے، تو آج اس کشتی کو ایسے ہاتھوں میں سونپا گیا ہے جو خمینی کبیر کی تربیت میں پلا ہے، جس نے انقلاب میں اپنا خون و پسینہ بہایا ہے، جس نے انقلاب کو کتابوں سے نہیں پڑھا ہے، جس نے انقلاب کو قصوں سے نہیں سنا ہے، جس نے انقلاب کو ٹی وی یا ٹیلی ویژن یا ٹویٹر سے نہیں دیکھا ہے، جس نے انقلاب کی تصویری حالت کو دیکھا ہے، یعنی خود اس انقلاب کا حصہ ہے، ان شکنجوں میں شریک تھا جس میں ساواک لوگوں کے انگلیوں سے ناخن نکالتے تھے، اس خطرناک سیاہ چالوں میں اور جیلوں کے اندر بھی اس شخص نے زندگی گزاری ہے. اور جیسے سینکڑوں ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے جیل کے سیلز میں ان کے ساتھ رہنے والے لوگ، تو یہ وہ ہے کہ جو انقلاب کے متن سے اٹھنے والی ایک خوشبو ہے، انقلاب کے متن سے اگنے والا ایک مضبوط و تناور نونہال تھا جو آج درخت میں تبدیل ہو گیا ہے. لہذا چونکہ فکر ایک تھی، نظریہ ایک تھا، تربیت ایک جیسی تھی، شکلیں بدلی، فکر نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، اور طرز عمل نہیں بدلا، ایمان کا سرچشمہ چونکہ ایک تھا، لہذا سب کچھ بدلا، یہ نہیں بدلے. آپ کہیے کہ اگر خمینی صاحب آج ہوتے تو وہی کرتے جو آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی فرما رہے ہیں، جو اگر خامنئی صاحب اس زمانے میں ہوتے تو وہی کرتے کہ جو خمینی صاحب نے اس زمانے میں کیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں
ایک جان ہے اور دو قالب ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا جز مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تربیت۔ انہوں نے جمہوریہ اسلامی بنایا، مرکز فسق و فجور کو ختم کیا۔ انہوں نے جمہوریہ اسلامی کو اتنا عظمت بخشا کہ آج دنیا کی سپر پاور طاقتیں چھوٹے چھوٹے کمانڈروں سے گھبرا رہی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ کیوں کر ہم ان سے کوئی مثبت پوائنٹس لے سکیں، اور ان کا کھلم کھلا اعلان یہ ہے کہ ہم اس راہ میں چل پڑے ہیں جس میں نہ شکست ہے، نہ ہار ہے، نہ شرمندگی ہے۔ یہ وہ راہ ہے کہ جس میں دو آپشن ہیں، یا ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں گے یا ہم باقی رہیں گے اور عنایت پروردگار کے تحت اس پرچم کو بلند رکھیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ اور آخری بات یہ ہے کہ انقلاب جمہوری اسلامی کا مقصد شخص نہیں ہے، نہ آغائے خمینی نہ آغائے خامنئی، مقصد مکتب اہل بیت ہے۔ لذا آغائے خامنئی نے بارہا یہ فرمایا کہ یہ پرچم امانت ہے میری ہاتھ میں، فرزند زہرا حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پرچم کو اتنا سر بلند کر دوں کہ قلب مقدس حضرت امام زمان ہمیشہ شاد رہے۔ بس اس حکومت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو حقیقی مناظر میں دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایک جھلک ہو، ایک جرقہ ہو، ایک انفجار نور ہو اقوام عالم کے سامنے کہ والفجر والیال عشر کی تفسیر ہے یہ۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ آئیں گے تو انشاءاللہ المستعان اس تصویر کا کامل ترین حصہ ہمارے سامنے آئے گا، اور آج دنیا میں جہاں بھی مومنین مسلمین سر اٹھا کے جیتے ہیں وہ اس مرد مجاہد کی بابرکت ہے جس نے یہ ہم کو بیان کیا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، صبر ہمارا سرمایہ ہے، اور مقصد اور ہدف ہماری راہ ہے، اور امام زمان علیہ السلام ہماری زندگی کا مقصد ہیں۔ ایسی عظیم ہستی کی وفات اور ارتحال پر پورا عالم اسلام سوگوار ہے۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں انقلاب کبیر کے رہبر کبیر اور پیر طریقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ خداوند عالم ان کو ان کے اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے، اور ان کو جوار اہل بیت طاہرین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کی راہ کو پر رہرو قرار دے، اور ان کی آرزوؤں اور ان کی خواہشات یعنی اسلام کی سربلندی ہر روز، ہر دوسرے دن سے، ہر دوسرے لمحے سے، ہر دوسری ساعت سے بلند و بالا قرار دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغزل الکفار والمشرکین، اللہم علو کلمة الدین، واللہم وصف الکلمة الباطل واجعلها هي السفلى واجعل كلمة الحق هي العليا۔ اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔